رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تمام تعریفیں رب علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب، استاد علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کے لیے. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بجرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. عرصہ اور تعزیت کی شبیں ہیں، ماتم اور سوگ کی کیفیت ہے. اس سے کیا اس کا مزاج پوچھتے ہیں جس کا باپ زخمی حالت میں گھر میں ہو. بھلا مومن کو کیسے چین پڑے جبکہ مومنوں کا امیر بے چین ہے. کس طرح سے کوئی کسی کے لیے دعائے خیر کرے جبکہ شہزادیوں کے لب پر بین ہے. قیامت کا سلسلہ مصائب ہے. کائنات کا سب سے مظلوم ترین شخص میرا مولا علی ابن ابی طالب. نہ اتنا ظلم میرے مولا سے پہلے کسی پر ہوا تھا اور نہ اتنا ظلم مولا کے بعد کسی اور پر ہو سکے گا.
شاید اسی لیے امام معصوم نے سلام پیش کرتے ہوئے اپنے جد کو یہ جملہ تعلیم فرمایا، میرا سلام ہو، السلام علیکہ آپ پر یا اول مظلوم، اے سب سے پہلے ظلم برداشت کرنے والے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ عزیزان محترم، ظلم مولا کے حوالے سے، مولا کے مصائب کے عنوان سے بس ایک جملہ کہہ کر اس تمہید کو مکمل کروں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، اور واقعاً جتنا روئیں، جتنا فریاد کریں، عظمت رضیتک، آپ کا صدمہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان و زمین سے بڑا آپ کا صدمہ ہے۔ کاش کہ 19ویں ماہ رمضان کی وہ تاریخ نمودار نہ ہوتی اور عباس جیسا شہزادہ یتیم نہ ہوتا۔ مولا کے مصائب کی تاریخ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے شاید ایک ضربت و فستو و رب الکعبہ ہے۔ مولا کے مصائب کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ فستو و رب الکعبہ ہے۔ مولا کے مصائب کی تاریخ شروع ہوتی ہے مکے سے۔ لوگ رسول کو پتھر مارتے تھے، یہ چھوٹا آگے بڑھ کر آتا تھا اور اپنے آپ کو رسول کے آگے کر لیا کرتا تھا۔ اب جتنا پتھر لگتا تھا علی کو لگتا تھا، ہائے حسین۔ آپ نے سنا ہے نا کہ بازار کوفہ اور بازار شام دونوں کے مصائب سخت ہیں، مگر بازار شام زیادہ کیوں موضوع بحث بنا روایتوں میں کہ بازار کوفہ میں لوگ جیسے بھی تھے مگر ہاتھوں میں پتھر لے کر نہیں آئے تھے۔ بازار شام، ہائے شام، جھولیوں میں ہاتھوں میں پتھر بھرے ہوئے شہیدوں کے سروں کا نشانہ لے کے مار رہے تھے۔ تو یا پتھر علی کے لال نے شہادت کے بعد کھائے، یا حسین کے بابا نے مکے میں محمد کی محبت میں کھائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مصائب صرف یہی ہیں، ضربت۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ اور اس سے پہلے کے واقعات، سارے واقعات ایک ایک کر کے بیان کروں تو مصائب کی وہ داستان رقم ہو جائے۔ یہ مکہ ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے۔ رسول کی محبت، ابھی بات کر رہے تھے ذاکر اول مرثیہ پڑھتے ہوئے، مرثیہ سے پہلے سلام پیش کرتے ہوئے، منقبت مولا کی شان بیان کرتے ہوئے کہ تلواروں کے سائے میں لیٹنا، یہ نفس پیغمبر ہونا آسان تو نہیں تھا۔ تو تلواروں میں لیٹ کر کوئی مطمئن سوائے علی کے نہ کل ہو سکتا تھا، اور نہ آج علی والوں کے سوا کوئی اور مطمئن ہے۔ چاروں طرف سے وحشت کا راج ہے، دہشت کا عروج ہے، شدت پسندی آسمان پر جا پہنچی ہے، مگر نام حسین لینے والے کل بھی مطمئن تھے، آج بھی مطمئن ہیں کہ تمہارے خنجر تو کم پڑ سکتے ہیں مگر گلے ماتم داروں کے نہ کل کم پڑتے تھے نہ آج کم پڑ سکیں گے۔ عزیزان محترم، مولا کے مصائب کی ایک جھلک صرف مکہ المکرمہ اور ایک جھلک مدینہ منورہ، واقعاً اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی کہ ایک مرتبہ میرا مولا مدینہ منورہ، 25 سال کا زمانہ، 25 سال کا دورانیہ، وہاں کی بات کریں مکہ المکرمہ 23 سال کا دورانیہ، کل مدت حیات مبارک 63 برس، 40 برس ہجرت کے بعد اور 23 برس ہجرت سے پہلے، اور 23 برس کے بعد مدینے میں 25 برس وہ گزارے، جس میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام گھر میں تشریف لائے اور بنت رسول کو رنجیدہ خاطر دیکھا، آداب اسلامی کے اعتبار سے سلام و جواب سلام کے بعد سوال فرمایا،
بنت رسول خیریت تو ہے؟ آپ رنجیدہ دکھائی دیتی ہیں۔ اتنی محبت تھی شہزادی کونین کو مولا سے، اتنی محبت تھی کہ اپنا محسن شہید کروا دیا علی کی محبت میں۔ سر اٹھا کے فرماتی کہ ابوالحسن، بڑی محبت سے شہزادی امام کا نام نہیں لیتی تھیں، یہ امیر المومنین کہتی تھیں یا حسن کے بابا کہتی تھی؟ ابوالحسن، یا کبھی کبھی ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ میں نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے آپ سے بدل چکے کہ کوئی آپ کو سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ کتنا سخت جملہ ہے، شاید تلوار کھانا آسان ہے، تلوار کھانا آسان ہے، یہ جملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ شہادت تو مومن کی میراث ہے، شہادت تو مومن کی پہچان ہے، تو پھر امیر المومنین کے لیے کیا شان ہوگی۔ مگر یہ جملہ کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ لوگ اب ایسے بدل گئے، یا لوگوں کے نگاہیں ایسی بدلنی کہ کوئی آپ کو سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ امام نے جملہ سنا، کتنا غم تھا میرے مولا کے سینے، سر جھکا کے فرمایا بنت رسول، اگر بات یہیں تک ہوتی تو پھر بھی قابل برداشت تھی۔ اب شہزادی گھبرا گئیں کہ ابوالحسن کیا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی؟ فرمایا ہاں بنت رسول، اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ میں جس کو سلام کر لیتا ہوں، رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اور اولاد علی کے۔ جاؤ، آج لاکھوں نے، کروڑوں افراد ہیں جو روزے علی ابن ابی طالب پر سلام پیش کر رہے ہیں، اور کروڑوں افراد کے سلام پیش کرنے سے مولا کی عظمت میں، مولا کی فضیلت میں ذرہ ذرات ارض کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ جو سلام پیش کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے زیادہ جو مخلوق خلق فرمائی ہے وہ فرشتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، کعبے کا طواف کر کے، روضہ رسول پہ سلام کر کے، پھر قدم علی ابن ابی طالب پہ چلے جاتے۔ کوئی کیا سلام کرے گا مولا کو، اللہ اکبر۔ لیکن مدینہ 25 سال گزارے ہیں، انسان پردیس میں رہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اجنبیت ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، سلام کون کرے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، پڑوس والے، ساتھ رہنے والے کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کی معرفت رکھتے ہو۔ 25 سال امام نے مدینے میں ایسے گزارے کہ شاید قبر میں رات کا گزارنا آسان ہے۔ بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، قبر میں رات کا گزارنا آسان ہے، وحشت تنہائی، وحشت تنہائی، 25 سال تنہائی کے ہیں میرے مولا کے، اور ایسی تنہائی ہے کہ امام فرماتے بنت رسول، میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ پلٹ کے مجھ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، پلٹ کے مجھ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، ذرا سے ارتباط کے ساتھ اب چند جملے مولا کی شان کے حوالے سے، گرچہ فضائل کی رات نہیں اور کس میں مجال ہے کہ فضائل امیر المومنین بیان کر سکے، البتہ اپنی نجات کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، تمام حاضرین کے ثواب میں بے انتہا اضافے کے لیے کچھ ذرا سا تذکرہ میرے مولا کا بتوسل درود آل محمد کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں قرآن ناطق کو بیان کروں، قرآن صامت کے عنوان سے صرف چند جملے شبہائے قدر کے بارے میں، کیونکہ صامت پہلے، ناطق اس کے بعد میں، پہلے کتاب پھر صاحب کتاب، سمجھانے کے لیے۔ تو کتاب کا مسئلہ شب قدر، اور شب قدر کی روایت، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جتنا موقع میسر ہو، مولا سے پوچھا گیا مولا ایک رات معین کر دی جاتی تو اچھا تھا کہ ہم سب کے سب اس ایک رات میں پہلی بات تو یاد رہے
ایک رات نہ کبھی تھی شب قدر کی، نہ کبھی معین ہوگی سوائے امام زمان کی آمد کے، سوائے ایک زمان امام کی آمد سے پہلے نہ شب قدر ایک رات میں معین تھی نہ معین ہو سکے گی۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کتنا آسان ہے یہ چند راتوں میں جاگنا، کہیں 2 راتیں کہیں 3 راتیں، یہ چند راتوں میں جاگنا کتنا آسان ہے، اور خدا نے خود شب قدر کو چھپا کر رکھا ان راتوں کے درمیان میں تاکہ تم تلاش کرو تو ثواب تمہارا بڑھ جائے۔ اگر وہ ایک رات کو معین کر دیتا کہ یہی رات شب قدر کی ہے تو باقی راتوں میں کون جاگتا بھلا؟ اور رحمت پروردگار تو چاہتی ہے کہ لوگ جاگ جاگ کر تلاش کرتے رہیں، جیسے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کسی اپنے محبوب کو، گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، ایسے تلاش کرو شب قدر کو، کبھی پہلے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ 3 اشرات کے حوالے سے ہاں تلاش کرنے والے ماہ رمضان کے چاند سے تلاش شروع کرتے ہیں شب قدر کی۔ ہمیں اور آپ کو احساس ہو کہ نہ ہو، شب قدر کی تلاش ماہ رمضان کی پہلی شب سے، کبھی سورہ مبارکہ انا انزلنا 1000 مرتبہ پڑھ کر، کبھی سورہ دخان 100 مرتبہ پڑھ کر، اور کبھی دعائے جوشن کبیر کی تلاوت سے ماہ رمضان کا آغاز کر کے ہیں تلاش کرنے والے۔ ہمیں تو پھر بھی آسانیاں ہیں کہ چند راتوں میں جاگنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اب میں ایک جملہ کہہ کر روایت پیش کروں کہ مولا کی خدمت میں فرض کیجئے کہ اگر آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آئے، وہ زخمی ہو جائے اور آپ بہت قریب ہو، بہت عزیز ہو، آپ اس سے ملنے جائیں، تو طریقہ مزاج پرسی کیا ہے؟ طریقہ عیادت کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کسی مریض کی، کسی زخمی کی خبر لینے کے لیے، تو ساتھ میں کچھ تحفے لے کر جاتے ہیں کہ کون سے پھل پسند کرتے ہیں، کون سی شے ان کو محبوب ہوتی ہے، وہ لے کر ساتھ جاتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں اور یہ تحفہ دے کر آتے ہیں۔ آج میرا مولا اپنے گھر میں زخمی ہے، آپ مولا کے گھر میں آئے ہو، کچھ تحفے ساتھ لائے ہو دینے کے لیے؟ خالی ہاتھ آنا زیب نہیں دیتا۔ تو مولا ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں سوائے ان اعمال شب قدر کے، تو سارے اعمال ہدیہ کرو، سارے اعمال شب قدر ہدیہ کرو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس سے بہتر نہ اپنے لیے اعمال کرو، نہ اپنے والدین کے لیے کرو، نہ اپنے اعزاء کے لیے کرو، نہ اپنے مرحومین کے لیے کرو، سب کو خود بخود فائدہ پہنچ جائے گا۔ تم چاہتے ہو اگر ہر پتے کو پانی ملے، چاہتے ہو کہ ہر شاخ سیراب ہو جائے تو جڑ میں پانی ڈال دو۔ تو اگر امیر کو بھیج دو گے تو جتنے تمہارے مومن ہوں گے، جتنے مرحوم ہوں گے، جتنے زندہ ہوں گے، سب کو خود بخود بڑھ جائے گا۔ ٹھیک، تو ثواب اس سے بہتر ایک بڑا اچھا جملہ، روایت نہیں ہے، قول معصوم نہیں ہے، اور ہر اچھی بات قول معصوم نہیں ہوتی، معصوم کی ہر بات اچھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات ہے غیر معصوم کی، جملہ ہے ان کا اپنا ایک بہت انداز کے ساتھ کہتے تھے، بلکہ کہتے ہیں ابھی حیات ہیں۔ کہنے لگے ہم اپنے نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں رکھیں تو خطرہ لگا رہتا ہے، کہیں ریا کی دیمک نہ پہنچ جائے، کہیں سنانے دکھانے کی باتیں ذہن میں نہ آ جائیں، تو ہم تو یہ کرتے ہیں بھیا اعمال کرو اور مولا کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ ہمارے اکاؤنٹ تک شیطان پہنچ سکتا ہے، مولا کے اکاؤنٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کوئی نیکی اپنی بچانی ہو تو نیکی تم کرو اور ڈال دو اکاؤنٹ آف مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہاں مل جائے گی۔ سب سے محفوظ، سب سے بہترین سیف لاکر مولا ہی کا تو خزانہ ہے۔ تو خیر یہ تو بات تھی تمہید کے شب قدر کے عنوان پر۔ ایک روایت اور روایت شب قدر کے اعمال کی مناسبت سے، حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں
سوال کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، سوال نہیں مناجات کر رہے ہیں. اور مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، دعا کہتے ہیں منہ سے مانگنے کو، آواز بلند ہو جانے کو، پکارنے کو. مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو کہ بس وہ سنے اور کوئی نہ سنے. مگر مومن کی مناجات بھی ایسی ہوتی کہ دل سے نکلتی ہے تو آواز کہاں تک پہنچتی ہے. تو اب سوال مناجات کی شکل میں یہ تھا. الہی فرما رہے تھے قال اریدو، پروردگار میں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ قربک، تیری قربت چاہتا ہوں. قال، خدا نے جواب دیا قربتی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میری قربت تو اس کے لیے ہے جو شب قدر میں رات جاگ کر گزارے. موسیٰ خدا سے خدا کی قربت مانگ رہے تھے اور خدا اپنی قربت کو شب قدر رات جاگ کر گزارنے والوں کے لیے منحصر کر رہا تھا. پھر فرمایا قال، جناب موسیٰ علیہ السلام، الہی اریدو، پروردگار میں چاہتا ہوں رحمتک، آپ کی رحمت کو. قال رحمتی لمن یرحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت تو ان کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو رحمت بھی شب قدر، قربت بھی شب قدر. پھر موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں تیسرا اپنا مسئلہ پیش کیا مناجات کے عنوان میں. الہی اریدو، پروردگار میں چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہیں؟ الجواز علی الصراط، پل صراط پر سے گزرنے کا جواز، پاسپورٹ چاہتا ہوں. پروردگار نے جواب دیا ذالک لمن، یہ تو اس کے لیے ہے، من تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، کہ جو شب قدر میں صدقہ دے، جو شب قدر میں صدقہ دے اسے پل صراط پر سے گزرنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے. شاید آپ سوچیں گے کہ شب قدر تو بہت سوں کو ملتی ہے نا، جاگتے سب ہوں، جس کے نصیب جاگتے ہیں وہ اگر سو بھی رہا ہو تو کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا نصیب سو رہا ہو اگر وہ جاگتا بھی ہو تو بیکار رہتا ہے. تو اب رات جاگنا، بہت غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی دکھا دیا. کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار نے بڑا لطف و کرم کیا تو سورج پلٹا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. وہ دو مقامات، خاص طور سے دو مقامات، ایک رسول خدا کی ہین حیات ظاہر میں اور ایک جنگ صفین کے موقع پر. اتفاق سے دونوں مرتبہ ماہ رمضان نہیں تھا، ورنہ سورج چھپنے پر روزہ کھولنے والے کیا کرتے؟ اگر سورج مولا کے اشارے پر پلٹ آتا تو ان کے روزے کا کیا ہوتا؟ یہ تو خدا نے بڑا کرم کیا کہ ماہ رمضان نہیں تھا جب سورج واپس پلٹا تھا. تو خیر کس کو نصیب شب قدر؟ اب بات واضح ہو گئی. شب قدر کس کو نصیب کا؟ اس کے لیے خدا کا اعلان. جب موسیٰ سوال کر رہے ہیں مالک میں چاہتا ہوں پل صراط پر سے گزرنے کا کوئی طریقہ، جواز مل جائے. فرمایا شب قدر میں جو صدقہ دے یہ اس کے لیے ہے. پھر آپ نے سوال کیا پروردگار میں چاہتا ہوں، انا ارید، کیا چاہتے ہو؟ کہ اشجار الجنت و اسمارہا، جنت کے درخت اور پھل چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن سبحا تسبیحتن فی لیلۃ القدر، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے شب قدر میں. ٹھیک. اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ پروردگار الہی انا ارید، میں چاہتا ہوں النجات من النار، کہ مجھے آتش جہنم سے نجات مل جائے. موسیٰ نبی ہیں، طیب و طاہر ہیں، نجات دلوانے والے ہیں، بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ نجات ملتی کیسے ہے. جوامع القال، خدا فرماتا ہے وَذَلِكَ، یہ نجات تو اس کے لیے، لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو شب قدر میں استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، یہ استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ پڑھے. آخری بات،
پھر سوال موسیٰ علیہ السلام مناجات کے عنوان سے، الہی ارید، میں چاہتا ہوں مالک. کیا چاہتے ہیں؟ رزاق، تیری مرضی چاہتا ہوں. فرمائے ذالک، یہ تو اس کے لیے ہے، رضائی لیمن اس کے لیے ہے کہ جو صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، جو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے شب قدر میں. تو 2 رکعت نماز پڑھے، مرضی خدا مل جائے، ہاں استغفار کہے تو آتش جہنم سے بری ہو جائے، 1 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے جنت کے درخت و پھل تیار ہو جائیں. اور شب قدر میں انسان اگر 1 مرتبہ تسبیح کے علاوہ 1 درہم صدقہ دے تو پل صراط پر سے گزرنے کا وثیقہ مل جائے. اور پھر اگر چاہتا ہو خدا کی قربت، خدا کی رحمت، خدا کی رضا، ان عبادتوں کو کتنا آسان کر دیا. جاگتے رہو، 2 رکعت نماز پڑھو، تسبیح انجام دو. شب قدر کی ساری برکتیں صاحبان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آئیے اس وضاحت کے بعد مولا کے فضائل اور مولا کے فضائل بیان کرنے کے لیے آج سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور 1 حدیث اور پھر اختصار کے ساتھ مولا کی وصیت کے 5 جملے کل تھے اور 5 جملے آج. مولا کی شان کیا ہے؟ سورہ مبارکہ الرعد آیت نمبر 43 آخری آیت سورہ رعد کی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کافر کہتے ہیں کہ تو بھیجا ہوا نہیں ہے، مرسل نہیں ہے. تو اب جواب کیا دے؟ قل، تو حبیب کہہ دے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، حبیب کہہ دے، تو کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کافی ہے میرے اور ایک کافروں تمہارے درمیان شہید گواہی کے لیے ایک ذات خدا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، مرسل، وہ مرسل میں، وہ مرسل میں مرسل. ایک تو مرسل گواہ ہے اور مرسل کے بیچ میں کوئی اور گواہ بھی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، اور دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. پوری کتاب. اللہ اکبر. اس پوری کتاب کے علم کی وضاحت کہاں سے کروں، کہاں تک پہنچوں؟ مجھے تو سورہ رعد نے اتنا گھبرا دیا، رعد کہتے ہیں بجلی کو، کہ ڈر کے مارے سورہ نمل پڑھنا شروع کر دی. سورہ نمل میں چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 40. ایسا وقت تھا کہ سب کے سب درباری بیٹھے ہوئے تھے اور درباریوں میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا یہ اعلان تھا. کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو اٹھا کر لے آئے؟ اس سے پہلے کہ ملکہ آئے اس کا تخت لے آئے. قال عفریت من الجن، جو جنوں میں سب سے محترم تھا، بزرگ تھا، بڑا تھا، توانا تھا، کھڑا ہو گیا. انا آتیک، میں ابھی لے کر آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ برخاست کریں اپنی بزم کو میں لے کر آتا ہوں. اللہ کے نبی نے جنوں کی بات سنی، جواب نہیں دیا. انسان کھڑا ہوا. انسان کتنا کمزور ہے اور اتنا حسین ہے، آصف ہے، کیا اس کی صفت بیان کروں؟ برخیا کا بیٹا ہے، کیا اس کے باپ کو یاد کروں؟ جناب سلیمان کا بھانجا ہے، کیا رشتہ داریاں بیان کروں؟ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں. کون؟ نام نہیں لیا قرآن نے، نام نہیں لیا. قال، کہا اس نے، الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا انا آتیک، میں لے کر آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے میں لے کر آتا ہوں. میں سمجھ نہیں پایا کہ جناب آصف بن برخیا تو اٹھ کر گئے بھی نہیں تھے، تخت آ گیا. انا آتیک، میں لے کر آتا ہوں، نہ گئے. اگر حضرت سلمان محمدی خیمے میں بیٹھ کر کہیں یا رسول اللہ بھائی جیت کے مبارکباد قبول کیجئے،
تو لوگ اعتراض کریں گائے بغیر مبارکباد کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اے اعتراض کرنے والوں، اگر تم قرآن پڑھتے تو آصف پر اعتراض کرتے نا کہ گائے بغیر لے کر آ گئے۔ کچھ تو چاہیے نا محنت۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، وہ کہتا ہے میں بھی لے کر آتا ہوں۔ اگر کتاب کا تھوڑا سا علم ہو تو ملکہ سبا بلقیس تخت چشم زدن میں حاضر کر دیں، اب پہچانے کوئی۔ اگر سلیمان کا وزیر ایسا تو سلیمان کے فخر محمد کا وزیر کیسا؟ کہ اس کا وزیر ہے وہ اس کا وزیر ہے۔ پہلے اس نبی کو دیکھو، اس کے وزیر کو پہچانو، پھر اس نبی کو دیکھو، اس کے وزیر کو پہچانو۔ اللہ اکبر۔ علم من الکتاب وہاں استعمال ہوا، اور یہاں ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا پورا علم موجود ہے، ٹھیک، اور پورا علم۔ علم کے فضائل مولا کے کیا بیان کیے جائیں؟ فرماتے ہیں اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا صفت العلم، یہ علم کا صندوق ہے۔ اپنے سینے کی طرف مولا اشارہ کر رہے، ھذا صفت العلم، یہ علم کا صندوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ ھذا وہ ہے، یہ لعاب رسول اللہ ہے، جو اللہ کے رسول کا لعاب ہے۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے ایسے چبا چبا کر کھلایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اور کیا حسین انداز ہے، شیر مادر نہیں کہا، شیر کی مثال نہیں دی، بلکہ مثال دی پرندے کے چبائے ہوئے لقمے کی۔ سمجھانا یہ تھا کہ شیر آتا ہے خون کی تبدیلیوں کے بعد، جس میں تبدیلی ہو جائے وہ علی کے لیے نہیں ہے۔ علی کو تو خالص چاہیے، جیسے علی کے خدا کو خالص چاہیے، ایسے اللہ کے رسول نے علی کو خالص علم عطا کیا کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سارا علم انبیاء کا، اولین کا، آخرین کا، خدا نے ختمیہ مرتبت کو عطا کیا، ختمیہ مرتبت نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا، اور علی ابن ابی طالب پہ جتنے 1000 باب رسول نے سکھائے، آپ فرماتے ہیں ہر ایک باب سے 1000 باب مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ رسول پر 1000 باب سکھائے تھے، یہاں 10 لاکھ باب ہو گئے، 10 لاکھ ابواب علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے لیے آشکار ہو گئے۔ ایک تو عزیزان محترم، مولا کے علم کے حوالے سے تو جتنے الفاظ لا سکیں لائیے، ڈھونڈ کے لائیے، کہاں سے لائیں گے علم علی کا جواب؟ اور ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا علم علی کے مقابلے میں کتنا ہے، پتا چلا مزاج تھا کہ کسی کو تو لا کے سامنے کھڑا کرو علی کے مقابلے پر۔ تو جب کوئی مرد میدان نہ ملا کافروں میں بھی، تو پھر کوئی علمی شخصیت ڈھونڈنا شروع کی گئی، کوئی تو سامنے کھڑا ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس آیت کے ذیل میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کیا لکھا؟ علماء نے لکھا اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہیں، تو ان پر سلام ہو، وہ سلام کے بیٹے صحیح، مگر وہ تو مدینے میں اسلام لائے تھے۔ یہ سورہ تو مکے میں نازل ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی ڈھونڈنا ہی ہے عالم تو ڈھونڈ کے لاؤ مکے سے، آیت تو مکے کی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بغض نے انسان کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں علم کا دروازہ ایسے خود بخود بند ہو گیا کہ اب حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی، اب نئے نئے نام سے مسائل ایسے پیش کیے جا رہے کہ واقعاً مسلمان آج شرمندہ کیا جواب دے جہاد النکاح کے حوالے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بہت آسان الفاظ میں اس کو اگر بزبان شعر کہہ کر جملہ مکمل کر دوں، گرچہ بہت ساری باتیں تھیں مگر وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جتنے فضائل ممکن ہو سکے بیان کیجئے۔ فضیلت کا بیان کرنا عبادت، زبان کے گناہ بخشے جائیں، فضیلت کا لکھنا عبادت، آنکھوں کے گناہ بخشے جائیں، فضیلت علی کا سننا عبادت، کانوں کے گناہ بخشے جائیں۔ کیا
فضیلت علم ہے. شاعر نے ایک بہت چھوٹی سی مثال مکمل کر دیا. سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم. جب تعلیم کو توڑا تو تے ادھر گیا، میم ادھر گیا، بیچ میں علی ہی رہ گیا. جب تم میں علی کی جگہ ہو جائے، علی کی جگہ ہو جائے، وہ ایک لیے کہ مولا سے محبت صاحبان ایمان کی پہچان. اور جتنے فضائل اتنے ہی میرے مولا کے مسائب. اور مسائب کے بیان سے پہلے خالی ایک جملہ اور کہ بہرحال شب قدر میں 1 درہم صدقہ، تو آپ کی معاونت کے ساتھ بہرحال امام بارگاہ کی انتظامیہ جتنے پروگرام کر رہی ہے، قرآن سے دینیات سے دعاؤں کا سلسلہ، مجلس سے اعضاء کا انعقاد، تمام پروگرام ہوتے ولایت کی برکت سے ہیں اور مومن کو سخاوت کی دعوت دی جاتی ہے. ورنہ خدا کسی کے پیسے کا بالکل محتاج نہیں. کام تو ہوتا ہے، البتہ مجھے حصہ نہ ملے وہ الگ بات ہے. اور چونکہ اپنے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر روکے ہوئے آج آپ ماتم کے لیے آئے ہیں، مولا کے فضائل زندگی بھر کے لیے اور مصائب. آج وہ شب ہے کہ میرے مولا ام کلثوم شہزادی کے گھر سے روانہ ہو رہے تھے، اور ایسے روانہ ہو رہے تھے کہ مرغابیوں نے آپ کے دامن کو روکنا چاہا تو یہ سمجھا کر رخصت ہوئے کہ بیٹی ان کا خیال رکھنا، یہ بے زبان پرندے ہیں، اگر دانہ پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے اور پیاسے رہ جائیں. پھر جیسے ہی امام نے بی بی ام کلثوم کے حجرے سے باہر نکل کر بیت الشرف کے دروازے سے باہر نکلنا چاہا، آپ کی کمر کا بندھا ہوا پٹکا دروازے کی کنڈی میں آ کر رک گیا. اپنے پٹکے کو نکال کر اپنی کمر کو مضبوط فرماتے ہوئے فرمایا، علی اپنی کمر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو کہ موت بہت مقابل ہے. ہائے میرا مولا. ایک سوال کا جواب آپ کے دیتے ہوئے چلوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر مولا اکیلے نماز کے لیے گئے تھے تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار ساتھ میں نہیں جاتے تھے؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ مولا جماعت پڑھاتے ہوں، مسجد کے ساتھ لگا ہوا گھر ہو اور جنت کے جوانوں کے سردار مسجد میں نہ جا؟ ہر روز ہر نماز میں بابا کے ساتھ جاتے تھے. 19 رمضان کو امام نے فرمایا، اے میرے بیٹو تمہیں میرے حق کی قسم ہے، آج نماز اپنے گھر میں پڑھو. لوگ اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ لے کے چلتے ہیں، مولا نے بیٹوں کو بھی روک دیا اور اتنی بڑی قسم دے کے روکا. کیا ممکن نہیں تھا کہ شہزادے باپ کی قسم کے بعد باپ کے ساتھ چلتے؟ مجبور ہو گئے. امام اکیلے مسجد میں پہنچے ہیں. مسجد کوفہ چراغوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اور کچھ لوگ مسجد میں آ کر لیٹ گئے، آرام کر رہے. امام نے محراب مسجد پہ جا کر اذان کہی ہے اور امام کی آواز جب گونجی ہے کوفے میں تو آخری اذان تھی. سن لو اے مومنوں، اے کوفے کے رہنے والوں سن لو، یہ آخری اذان ہے میرے مولا کی. اس کے بعد کبھی علی کی آواز اذان کی شکل میں نہ سن پاؤ گے. میں کہوں گا یہ اذان کوفے میں تھی، ایک اذان کربلا میں علی اکبر کی تھی. یہ بھی علی تھے، وہ بھی علی تھا. ارے اس کی ان کی بھی آخری اذان ہے، اکبر کی بھی آخری اذان تھی. رونے والوں، امام نے اذان دینے کے بعد امام نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سو رہا ہے. امام نے اس کو جگایا اور جگا کر بتایا کہ میرے مولا کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ امام کا قاتل ہو کر کوئی الٹا سو جائے. اس کو بھی امام جگا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں.
جگا کر بتایا ایسے مت سویا کرو، یہ شیاطین کا سونا ہے، یا دہنی کروٹ سے سو کہ یہ حکماں کا سونا ہے، انبیاء کا سونے کا انداز ہے، یا پشت کے بل سویا کرو۔ معصوم بیان کر رہے تھے، ابن ملجم اپنی تلوار کو اپنی ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے رونے والوں، ادھر میرا مولا مسجد کی محراب کی طرف چلا اور ادھر نماز فجر کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ ایک مرتبہ ستون مسجد کے پیچھے ابن ملجم نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ جہاں پہلے زخم موجود تھا عمر ابن عبدود کی تلوار کا اسی مقام پر ضربت لگی ہے، ادھر ضربت لگی، امام کی زبان گویا ہوئی، فستو ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ امام کے سر سے خون بہنے لگا، ادھر جبرائیل امین مسجد کوفہ کے سامنے بلند ہوئے، واللہ تہدمت ارکان الہدی، واللہ انفصمت عروۃ الوثقی، ارے ہائے شہید ہو گیا، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے۔ رونے والوں یہ آواز جناب زینب کبریٰ نے سنی ہے، اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، ارے جلدی سے جائیے، منادی ندا دے رہا ہے۔ میں کہوں گا بیویوں آج ندا آئی ہے، بھائی گھر میں تھے تو بھیج دیا، کل کربلا کا میدان ہوگا، منادی پھر کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا۔ بیویوں کیا کرو گی؟ آج تو روانہ کیا۔ شہزادے مسجد میں آئے، بابا کے سر کو خون میں غلطاں دیکھا، نماز کو مکمل کرایا، اپنے بابا کے سر پر رومال باندھا ہے، ادھر تاخیر ہو گئی، ادھر گھر سے پیغام آیا، فضا روتی ہوئی در مسجد پر آئی ہے۔ شہزادو زینب کہتی ہے اگر بابا کو جلدی گھر میں نہ لاؤ گے تو پھر زینب کو بھی مسجد میں آنا پڑے گا۔ ارے ہائے ابھی نہ نکلنا، ابھی کربلا نہیں ہے۔ امام کو اٹھایا گیا، ہائے میرا مولا، میرا مولا، مسجد کی چٹائی ہے، ایک گلی میں مبارک پر اٹھایا گیا، لے کر چلے، روتے ہوئے ساتھ چلے، جیسے ہی دروازے کے قریب آئے امام نے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ کہ بابا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں چلی جائے۔ مولا شہر کوفہ اگر آج آواز جائے گی زینب پردے میں ہے، ارے کل وہ بازار کوفہ، ہائے زینب بے پردہ، ہاتھ پسے گردن بڑے ہوں گے، ارے اہل کوفہ زینب کیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ مولا کے سر شگافتہ کا واسطہ میرا مولا گھر میں ہائے بیویوں پر قیامت کا وقت ہے، خدا کسی بیٹی کو باپ کا سر شگافتہ نہ دکھائے۔ پروردگارا اس سکینہ کا واسطہ جس نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، زینب کی یتیمی کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اے پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی مرادیں، پروردگار کوئی مراد نہیں مانگتے، آج ایک مراد مانگتے ہیں مولا کربلا کی حفاظت فرما، سامرہ کی حفاظت فرما، کاظمین کی حفاظت فرما، نجف اشرف کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام دہشت گردی کو نیست و نابود فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.